باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 اور 59 قرآن مجید کی نہایت اہم آیت ہے، جن میں اسلام کا سارا سیاسی قانون اور دستور نظام موجود ہے۔ فرمایا اللہ نے آیت 58 میں ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ یہ بہت وزن کے اعتبار سے بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، یعنی جو اس کے لائق ہو اسی کو ذمہ دار بناؤ، اسی کو امانت دو۔ ٹھیک، جیسے آج ہمارے ملک میں ہے، یہ جو لائق نہیں ہے وہ ملک چلا رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے دیکھیے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کرو، یعنی جب لوگوں کے ساتھ فیصلہ کرو تو دیکھو اس میں ایک لفظ آیا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، ناس ایمان کے نہیں کہا گیا، ایمان والوں، یعنی ناس مطلب انسان، یعنی جب بھی تم انسان یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، چاہے آپ وہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، کسی بھی مذہب میں اگر وہ انسان ہے، اگر آپ مسلمان کی حیثیت سے ہیں، حاکم ہیں، یا آپ کے سامنے وہ بات لائی جاتی ہے اور فیصلہ کے لیے، تو آپ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، نہ کہ وہ غیر مسلم ہے چاہے یہودی، ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں۔ یہ بہت بڑی پکڑ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی سیاسی نظام بناتے ہیں، سیاسی نظام پالیٹکس، اس میں مناسب ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بھی ہوتی ہیں، اختیارات بھی، لہٰذا ان مناسب کے انتخاب میں آپ کی رائے کی حیثیت امانت کی ہے۔ آپ اپنی رائے دیکھ بھال کر دیں اس کا کون اس کا اہل ہے۔ اگر آپ نے ذات، برادری، رشتہ داری وغیرہ کی بنا پر مفادات کے لالچ میں یا کسی کی دھوس کی وجہ سے کسی کے حق میں رائے دی تو یہ صریح خیانت ہے۔ اگر آپ نے مطلب جو اہل نہیں ہے اس کو ذمہ دار بنا دیا ذات برادری کی بنیاد پر، یا بہت بڑا ڈاکو بدماش ہے، ٹھیک ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے آپ نے غیر ذمہ دار آدمی یعنی جو اس لائق نہیں آپ نے بنی، تو بہت بڑی خیانت ہے۔ حق رائے دہی ایک امانت ہے، اس امانت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ عام معنی میں بھی امانت کی حفاظت ضروری ہے۔ جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ پہلے ایسا لوگ اکثر کرتے تھے کہ جب کبھی سفر پہ جاتے تھے تو اپنا جو بھی مال ہوتا، بینکوں کا نظام تو ہوتا نہیں تھا، تو آپ کے پاس رکھ دیے بھائی فلانے صاحب ہم آئیں گے لوٹ کے سامان لے لیں گے۔ اور آج بھی ایسا نہیں ہے، بہت سے پڑوسی ہیں جب اپنا کہیں جاتے ہیں سفر پہ اپنے گھر کی ذمہ داری دے دیتے ہیں، اپنے گھر کی چابی دے دیتے ہیں، تو اس کو اپنے ہی جیسے رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر آپ کی ذمہ داری لے دی ہے تو آپ نے اگر قبول کر لی کہ ہاں ہمارے گھر کی رکھوالی کریں گے، چاہے تمہارے جانور کی رکھوالی کریں گے، چاہے کسی بھی چیز کی ذمہ داری، تو اس میں آپ کی امانت ہے۔ اگر آپ کی ذمہ داری نہیں صحیح سے ادا کی تو آپ اس کی پکڑ ہوگی اللہ کی یہاں۔ لیکن یہ بات اجتماعی زندگی کے اہم اصولوں کے ساتھ آ رہی ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ لوگوں آپ دیکھیے لوگ کہاں شروع ہوتے ہیں، پہلے تو اپنا خاندان، فیملی بگاڑ کب ہوتا ہے؟ جب ایک باپ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے نیچے سایہ بیٹے بیٹیاں اور جو کوئی بھی جو اس گھر کا ذمہ دار، اگر وہ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا ہے گھر کے اندر تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی لڑکا ہے وہ کم پیسہ کما رہا ہے اس کو کم مانے، کوئی پیسہ لڑکا زیادہ کما رہا ہے اس کو زیادہ مانے، یا کوئی اس لائق نہیں اس وقت پڑھا لکھا ہے، اگر اس باپ نے اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی کوتاہی کی، عدل نہیں کیا، جب مان کے پوتا ہے ایک پوتے کی زیادہ محبت کرے دوسرے کو نہیں کر رہا، تو یہ بھی کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ محلے کے اندر آئیے، اسی طرح سے آپ شہر کے اندر آئیے، یعنی آپ بڑھتے جائیے، عدل کا حکم ہے۔ تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ وہ یہ پہلی ہدایت سیاسی نظام سے متعلق ہے۔ امیر المومنین یا سربراہ ریاست، یعنی امیر المومنین یعنی جیسے پردھان منتری چاہے ریاست کا مکھ منتری ہو، اسے امیر المومنین سربراہ ریاست کا انتخاب یا اہلیت کی بنیاد پر ہوگا۔ جبکہ دوسری ہدایت عدلیہ کے استحکام کے بارے میں وہاں
بلا امتیاز ہر ایک کو عدل و انصاف آمیز انصاف و میسر آئے. تو یہ ہے اس طرح سے عدل کرنا ہے. اور ذمہ داری تو اللہ نے ہم کو بھی دی ہے. ایک انسان کو دنیا میں کچھ بھی انسان کا نہیں ہے، جو بھی انسان ہے اس کا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. تو جب اللہ نے ذمہ دار ہم کو بنایا، جیسے ہمارے جسم ہیں، اللہ نے ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے ہمارے کہ ہم جسم کی اپنی کیا کریں، حفاظت کریں. یہ امانت ہے اللہ کی. جیسے اللہ نے ہم کو بدل دیا تو اس کو نہائے تو صاف کپڑا پہنے، بیمار ہو تو اس کا علاج کرائے. یہ نہیں چھوڑ دیا رہا تو ہم کسی لائق نہیں، چھوڑ دیا مر رہے ہیں، نہیں. یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. اسی طرح سے کوئی علم والا ہے، اگر اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو وہ بھی اس کی خیانت کرے گا اگر وہ صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچا. اسی طرح سے جیسے کوئی ٹیچر ہے اسکول کالج میں ہے، اگر وہ صحیح سے انصاف کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ عدل نہیں کرتا ہے، صحیح سے پڑھاتا نہیں ہے، ایک بچے کو زیادہ نمبر دے دے، ایک بچے کو جھکا ہے، یہ بھی کیا ہے، امانت میں خیانت. اسی طرح سے مدرسے کے اندر آ جائیے، اگر عالم ہیں حافظ ہیں، اگر صحیح تو اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں تو اللہ کے یہاں بہت تکڑ ہو. اسی طرح سے آپ پڑھیے مسجد کے اندر خطیب ہے، امام ہے، تو جو اس کا ذمہ دار ہے اس کی بہت پکڑ ہوگی. جو اس کی ذمہ دار ہے اس کو پورا پورا ادا کرنا، نہیں تو وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرے گا. ایک حدیث میں، صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. عادل بادشاہ، یعنی عدل کرنے والا، انصاف پسند بادشاہ، جو لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہو، انصاف کرتا ہو. اور عادل بادشاہ کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. ٹھیک. اور اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک آدمی سے حساب لیا جائے گا. سب سے پہلے سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو یہ جوانی دیتی ہے، عمر دی ہے، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ ہم نے جو مال دولت دی ہے تو اس کو کہاں خرچ کیا؟ ہم نے جو تم کو علم دیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا، کس طرح سے کیا؟ اس 3 باتوں کا سوال ہوگا ہر ایک انسان. ابھی ہر انسان کو کچھ نہ کچھ مال دولت ملتی ہے، علم ملتا ہے، جوانی ملتی ہے، تو اس سب کے بارے میں پوچھتے ہیں. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے ہم نے اللہ کی امانت کا حق ادا کر دیا. اگر نہیں تو ہماری پکڑ ہوگی. یہ اس لیے کہا کہ بہت اہم آیت ہے. ان اللہ اما یعظکم بہ، یقیناً بہت ہی اچھی نصیحت ہے جو اللہ سے بہتر رہا ہے. یعنی یہ سب جو باتیں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. یعنی اسے نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت جو دلوں پر اثر کر جائے، جو دل پر اثر کر جائے، اسے نصیحت ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اگر کسی نے یہ سب اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نہیں نبھایا تو اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں کہہ دیا اس آیت میں کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. جو تم کچھ کر رہے ہو انسانوں، ہم سب کچھ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اب اگلی آیت میں تیسری ہدایت متفقہ کے بارے میں آ رہے کہ اسلامی ریاست کی دستور کی بنیاد کیا ہوگی. جدید ریاست کے 3 ستون ہیں: انتظامیہ، جسے ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو، عدلیہ جوڈیشری، اور متفقہ یعنی لیجسلیچر گنے جاتے ہیں. 3 پارٹ میں کسی بھی حکومت کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. پہلی آیت میں انتظامیہ اور عدلیہ کے ذکر کے بعد اب دوسری آیت میں متفقہ کا ذکر آیا ہے. قانون سازی کے اصول کو کیا ہوگا فرمایا، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یعنی اگر تم حکومت بناتے ہو، چاہے تم کو کوئی ذمہ دار بنایا جاتا ہے، کسی جماعت کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، تو اس کی اطاعت کرو. اے اہل ایمان، اب دیکھیں یہاں پہ نام نہیں ہے، اہل ایمان یعنی ایمان ہونے میں خاص کتاب ہے. اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت رسول کے ذریعے ہم کو بتائیے اسی کی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں اور اسی کی طرح ہم اپنا قانون بناویں. یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. اصولی طور پر یہ بات آج جو کہتے ہیں کہ مسلم ممالک ہیں اس کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. بہت افسوس کے ساتھ یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ جو وہاں پہ مسلم اکثریت میں ہے، جہاں کا بادشاہ مسلم ہے، جہاں کی پرجا مسلم ہے، مگر وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے. کچھ حصوں کو مانتے ہیں، پورے حصے کو نہیں مانتے. لیکن اس کی تنفیذ اور تعمیل کی کوئی ضمانت موجود نہیں. لہٰذا اس وقت ہمارا دستور منافقت کا پرندہ، یعنی جو بھی مسلم ممالک 57-58 مسلم ممالک ہیں، کسی کے اندر شریعت یعنی اللہ اور رسول کا قانون نافذ پوری طرح سے نہیں ہے. کچھ حصوں میں ہے، پوری طرح سے نہیں.
اس آیت کی روح سے اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تعزب کی دو مستقل ذرائع ہیں، سورس ہیں۔ اس طرح یہاں منکرین سنت کی نفی ہوتی جو مؤخر ذکر کا انکار کرتے، اس کے ساتھ ہی فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں بہت عجیب اسلوب ہے کہ تین ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اللہ کی پہلا، اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی، لیکن پہلے دو کے لیے وطیع اللہ، وطیع کا لفظ آیا جبکہ تیسرے کے لیے نہیں ہے۔ ایک اسلوب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وطیع ایک مرتبہ آ جاتا ہے، اس کا اطلاق تینوں پر ہو جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اس طرح تینوں برابر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا امر میں نے اپنے امیر کی اطاعت کرنا ہے، جو تمہارا حاکم ہو، جو تمہارے جماعت کا سربراہ ہو، اس کی اطاعت کرنا، کیا ہے؟ امیر کی اطاعت بھی کرنا ہم پر لازم ہے۔ دوسرا اسلوب یہ ہوتا ہے، تیسری مرتبہ بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، لیکن قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اطیعوا کہ دو کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں، اسے اولو الامر کی اطاعت کا مرتبہ متعین ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک تو منکم کی شرط سے واضح ہو گیا کہ اولو الامر تم ہی میں سے ہونے چاہیے، یعنی مسلمان ہو، یعنی ہمارا جو امیر ہو، ہمارا جو سربراہ ہو، ہمارا جو نیتا ہو، ہمارا جو لیڈر ہو، ایمان والا، کیا ہو؟ ایمان والا۔ اور آج ہم اس میں بہت دھوکے بازی کر رہے ہیں اور بہت غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب غلط راستے پہ چل رہے، اپنا امیر غیر ایمان والے بنانے کے باوجود بھی ہم سکون سے نہیں ہے نا۔ غیر مسلم کوئی حکومت کو ذہناً تسلیم کرنا اللہ سے بغاوت ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کے خلاف جو بھی حکومت ہے اس کے قانون کو تسلیم کر لینا، یعنی دل سے مان لینا۔ ایک ہوتا مجبوری بھی، بھائی ہم اس لائق نہیں ہیں، مگر ایک ہوتا ہے کہ ہم خوشی اس کو تسلیم کیے ہوئے ہیں، اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بہت غلط بات ہے اور اللہ کو ناپسند ہے، یعنی اللہ سے بغاوت کرنا کیا ہے؟ اللہ سے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو اس زمین پر خلیفہ بنایا، تم جاؤ اللہ کے قانون کو کے حساب سے اپنی زندگی گزارو اور اسی کی طرح سے اللہ کا قانون نافذ کرو، جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ مدینہ میں اسٹیٹ قائم ہوئی، پھر مکہ میں، پورے عرب میں ہوئی، پھر اس کے بعد عرب سے لے کے اسپین تک ہوئی، بہت سے علاقوں میں ہوئی۔ وہ کم از کم مسلمان تو ہو، پھر یہ کہ متذکرہ بالاسلوب سے واضح ہو گیا کہ ان کی اطاعت مطلق ہے، دائم وغیرہ مشروط نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت مطلق ہے، دائم وغیرہ مشروط وغیرہ موجود ہے، لیکن صاحب امر کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی، یعنی جو بھی آپ کا امیر حکم دے گا اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا ہی حکم دے، اپنا منمانی نہ کرے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے من کے مرضی سے کوئی کام نہ کرے، جو اللہ اور رسول نے بات بتائی ہے اسی کے حساب سے زندگی گزارنے لوگوں کو بھی بتائے، اپنی بات اس میں پیش نہ اڑا دے۔ اگر اس نے ایسا کیا اس نے بھی اللہ کی امانت میں خیانت کیا۔ وہ جو حکم بھی لائے گا اسے بتانا ہوگا، میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استنباط کر رہا ہے، جو بھی امیر ہوگا کسی بھی جماعت کا، کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی طرح کا آپ کا اگر حاکم ہے، اگر کوئی بات بتا تو اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ اللہ اور رسول نے یہ بات بتائی ہے، قرآن حدیث سے اس کی تو دلیل دینی پڑے گی۔ گویا اسے کم از کم میں ثابت کرنا گیا کہ حکم کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مسلمان ریاست میں قانون سازی کسی بنیاد پر ہو سکتی، اور دور جدید میں یعنی آج کے زمانے میں قانون سازی ادارہ کا کوئی بھی ہو، کانگریس ہو، پارلیمنٹ ہو، مجلس ملی ہو، تو قانون سازی کرے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ قانون سازی قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو، یعنی قرآن و سنت سے کوئی بھی قانون ٹکرانا نہیں چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہے کہ آپ قانون بنائیے بھی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے قانون بنے، مگر اس خلاف سنت نہ ہو، یعنی اللہ اور رسول کے کتاب کے خلاف بات نہ ہو۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے، یعنی تمہارے درمیان کسی بات کو لے کر اختلاف ہو جائے، ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اولو الامر کہے کہ میں تو اسے عین الاسلام کے مطابق سمجھتا ہوں، لیکن آپ کہیں کہ نہیں یہ بات خلاف اسلام ہے، تو اب کہاں جائے؟ فرمایا فَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔
یعنی اب جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور رسول کی سے یعنی قرآن و سنت سے دلیل لانی پڑے گی. میری پسند، میرا خیال، میرا نظر اور استدلال قابل قبول نہیں ہوگا. یعنی جو بھی بات کی کوئی بھی امیر حاکم کوئی بھی کہے گا وہ خلاف سنت بات نہیں کرنے کو، اس کو جلدی کرنا ہوگا، اللہ اور رسول کے مطابق ہی کرنا ہوگا. استدلال کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی مرضی پر ہوگی. یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے، وہ خلا یہ ہے کہ فیصلہ کون کرے گا، فریقین میں سے کس کی رائے صحیح ہے. اور آج کے ریاستی نظام میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے. عدلیہ یعنی جوڈیشری کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عرب میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اس طرح علیحدہ ریاستی ادارہ بھی پوری طرح وجود میں نہیں آئے تھے. ان کی الگ الگ شناخت نہیں تھی کہ یہ متفنہ ہے یا عدلیہ ہے یا انتظامیہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو کوئی قاضی تھے ہی نہیں. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شعبہ قضا شروع کیا. قاضی مطلب عدالت، نیائے دیوار جسے کہتے ہیں، شروع کیا. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شعبہ قضا شروع کیا تو رفتہ رفتہ ریاستی ادارے پروان چڑھے. جدید دور میں اس تنازعات کے حل کا ادارہ عدلیہ. جیسے آج بھی کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے، جیسے دنیاوی معاملے میں سرکار اور عام پبلک میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو وہ بات کہاں جاتی ہے؟ پہلے ضلع کورٹ میں جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں جاتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں جاتی ہے. وہاں جو فیصلہ آتا ہے وہی. اسی طرح اسلامی حکومت میں قاضی ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ قاضی جو فیصلہ کرتا تھا وہ جو ہے اللہ کے رسول کے مطابق کرتا تھا. اگر کسی امیر اور عام پبلک کے بیچ میں کوئی معاملہ ہو گیا، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کون صحیح ہے کون غلط ہے، وہ قاضی کے پاس جائے گا. کہاں جائے گا؟ قاضی کے پاس جائے گا. وہاں ہر شخص جائے اور اپنی دلیل پیش کرے. علماء جائیں، قانون دان جائیں اور سب جا کر دلائل دیں. وہاں سے فیصلہ ہوگا کہ یہ بات واقعی قرآن و سنت سے متصادم ہے یا نہیں، یعنی قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں، اس سے ٹکراؤ ہو رہا ہے یا نہیں. یعنی قاضی یہ فیصلہ کرے گا، سب کی بات سنے گا. پھر عالم قاضی بھی جاتے تھے. یہاں پہ عدالت ہے، جیسے سپریم کورٹ میں 35 جج ہے اس وقت ہندوستان میں، 35 جج ہیں اور خود نیادیش کو لے کے. اسی طرح سے مین جو ہے وہاں پہ بھی قاضی ہوتا تھا اور چھوٹے چھوٹے بھی قاضی ہوتے تھے. سب لوگ مل کے فیصلہ کرتے تھے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. اگر یہ سب بات تم کب کرو گے؟ جب تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی کب گزارو گے؟ جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی طریقہ بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بہت مفید ہے. یعنی جو اللہ اور رسول کا طریقہ ہے جو ابھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، یہی کیا ہے؟ یہی طریقہ بہتر ہے اور نتائج کے اعتبار سے مفید ہے. اسی میں سارے انسانوں کی بھلائی ہے، اسی میں سارے انسانوں کی بھلائی ہے. اگر کوئی بھی، جیسے پہلے مسلمانوں کے بارے میں غیروں کا خیال ہوتا تھا کہ مسلم ایمان والے. مسلمان مطلب کیا سمجھتے تھے؟ مسئلہ نہیں ہے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. ہاں جیسے گاؤں میں سرپنچ ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس فیصلہ آتا تھا، لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا تھا تو وہ انصاف کے ساتھ کرتے تھے، عدل کے ساتھ کرتے تھے، اس میں منہ دیکھی بات نہیں کرتے تھے. آج ہمارے سماج کے اندر یہ بات ختم ہو گیا. یعنی اللہ کی امانت میں ہم نے خیانت کر دیا. ہم کو انصاف کرنے والا بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ ہم کو انصاف کرنے والے بنایا تھا، عدل قائم کرنے والا بنایا تھا. تو جیسے آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بات ہو جاتی ہے، اگر کسی سے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں آؤ، مسجد میں بیٹھ کر بات کر لو، کیونکہ شیطان کا فتنہ بھی ختم ہو جاتا ہے. دو فریق آئیں، کسی تیسرے آدمی کو لا کے بیٹھ لیں جس کو آپ مانیں، مگر مسلمان اس بات پہ راضی نہیں ہوتا ہے. وہ جاتا ہے عدالت میں. کہاں جاتا ہے؟ عدالت میں. جو اللہ اور رسول کے خلاف قانون ہے اس میں جاتا ہے، پیسہ بھی برباد کرتا ہے، اپنا وقت بھی برباد کرتا ہے، مگر مسجد میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا ہے. اگر وہ مسجد میں بیٹھ کے بات کرے تو اللہ اس کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی اور فیصلہ بھی ہو جائے گا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کہہ رہے ہیں کہ ذالک خیر واحسن احسن تاویلا، یہی طریقہ بہتر ہے. یعنی کون سا طریقہ؟ اللہ اور رسول کا جو طریقہ ہے یہی سب سے بہتر ہے اور نتائج کے اعتبار یعنی رزلٹ کے اعتبار سے بھی بہت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو ان آیتوں کو عمل کرنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرہ ونتوب الیہ.